احسان اللہ نے گلہ کیا اس کو اپنے ڈسپلن پہ کام کرنا چاہیے. ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے بس فاسٹ بالنگ صرف سپیڈ سے ہی ریلیٹ کر دی ہے. آپ کی فٹنس کرسٹیانو رونالڈو کی ہے لیکن مسلسل بالنگ آپ کی سپیڈ گرا دیتی ہے. آپ نسیم شاہ اور شاہین شاہ دو بڑے نام ہیں, دو بڑے بالر ہیں. میں ان کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. ٹیسٹ سیریز کے بارے میں بالکل جو پہلا ٹیسٹ ہوا ہے اس نے تو تھوڑا سا مایوس کیا ہے لیکن کم بیک بہت اچھا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں جی ایک کنسسٹنٹ ٹیم رکھیں گے تو ریزلٹس بھی آئیں گے. اگر آپ ہر سیریز میں آپ کی ٹیم چینج ہے تو کبھی بھی ریزلٹس اچھے نہیں آئیں گے. ابھی بابر کو کیپٹن بنایا, بہت اچھا کیا ہے. ٹیسٹ کا کیپٹن ہونا چاہیے, وہ ایک لیڈ کر سکتا ہے. تو بابر کی کیپٹنسی میں جتنے بھی ہم ٹیلنٹڈ پلیئرس کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ پاکستان ہے اس سے بھی اچھے ریزلٹس دیکھے گا انشاءاللہ. چلیے بتائیں انگلینڈ کہ کی کنڈیشنز کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا کمبینیشن ہونا چاہیے اور کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ پاکستان اچھا پرفارم کر سکتا ہے؟ دیکھیں کنڈیشنز تو اب ویسٹ انڈیز میں جو ہے, کیونکہ میں بہت کم کھیلا ہوں وہاں پہ, T20 کھیلا ہوں, لیکن وہاں پہ جو ٹیم ہے اور جو ساتھ آفیشلز ہے وہ بہتر کمبینیشن بنا سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تھوڑا بہت میں نے یہ 2 ٹیسٹ میچ دیکھے, پہلے میں فاسٹ بالر کو بہت سپورٹ تھی اور دوسرے میں اسپنرز کو سپورٹ رہی ہے. تو وینیو چینج ہوتا ہے, کنڈیشنز چینج ہوتے ہیں, آپ کی کمبینیشن بھی چینج ہوتی ہے. انگلینڈ میں کتنے ہیلپ فل ہوگا یہ اسی اسکواڈ کے ساتھ؟ دیکھیں انگلینڈ میں ہمیشہ سے ہمارے لیے سیریز بہت ٹف رہی ہے, بہت ٹف رہی ہے. انگلینڈ میں, ساؤتھ افریقہ میں, آسٹریلیا میں, یہ ہمارے لیے ٹف سیریز ہے. ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس طرح کی فارم لے کے جا رہے ہیں, مورال ہائی ہے پلیئرز کا, تو امید ہے انشاءاللہ کہ انگلینڈ کے ساتھ بھی اچھا کھیلیں. عثمان بھائی یہ بتائیں کہ ہمارے پلیئرز خاص کر کے شاہین ہو گئے, نسیم ہو گئے, ان کی پیس کے اوپر کافی زیادہ بات ہوتی ہے. آپ فاسٹ بالر, ایز اے فاسٹ بالر کیا ان کو گائیڈ کریں گے کہ پیس کس طرح سے جو ہے ان کی بہتر کی جا سکتی ہے, کس طرح سے جو ہے وہ ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی؟ دیکھیں نسیم شاہ اور شاہین شاہ دو بڑے نام ہیں, دو بڑے بالر ہیں. میں ان کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا لیکن جتنی سمجھ مجھے آئی ہے فاسٹ بالنگ کی, چاہے آپ سپر فٹ ہیں, چاہے آپ کی فٹنس کرسٹیانو رونالڈو کی ہے, لیکن مسلسل بالنگ آپ کی سپیڈ گرا دیتی ہے, آپ کی فٹنس بھی نیچے آ جاتی ہے. تو میں ان کو صرف یہی مشورہ ہے کہ سلیکٹیو کرکٹ کھیلے. یہ ہماری ٹیم میں بہت بڑی پرابلم ہے کہ کینیا کے خلاف بھی ہم کھیل رہے ہوتے ہیں اور زمبابوے کے خلاف بھی وہی کھیل رہے ہوتے ہیں اور آسٹریلیا کے خلاف بھی وہی کھیل رہے ہوتے ہیں. سلیکٹیو کرکٹ کھیلیں گے, ان کی پیس بھی رہے گی, ان کا کیریئر بھی بڑھے گا اور ان کی انجریز بھی کم ہوں گی. عثمان بھائی احسان اللہ فاسٹ بولر ہیں, پاکستان کے 150 پلس میں آتے ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا پہ لگایا کہ جو ساتھی ابھی سلیکٹ ہوئے ہیں بالرس, ان پہ تنقید کی ہے کہ 125 سے 130 کے درمیان بالنگ کرواتے ہیں اور مجھے جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. آج مصباح الحق اور راکب جوید بھی ان کا فون نہیں اٹھا رہے, تو 140 پلس وہ بال کرتے ہیں. کیا دیکھیں ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے بس فاسٹ بالنگ صرف سپیڈ سے ہی ریلیٹ کر دی ہے کہ بس 150 کر رہا ہے, لاؤ جی اس کو ٹیم میں. آپ مجھے بتایا عباس نے پچھلے میچ میں بھی 8 آؤٹ کیے, کتنی پیس میں آؤٹ کیے؟ 120 125 کے بیچ اس نے آؤٹ کیے. اور اسی پیس کے چکر میں ہم نے محمد عباس کے پریمیم 3 سال ضائع کیے ٹیم سے باہر رکھتے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیس ضروری ہے لیکن اتنا بھی ضروری نہیں جتنا پاکستان نے اس کو سر درد بنا دیے. ٹھیک ہے انٹرنیشنل کرکٹ ہے, اگر آپ کی ایک سوئنگ ہو رہی ہے تو آپ کی پیس 135 140 ڈیسنٹ پیس ہے, لیکن سب سے ضروری بات ہے ٹیسٹ کرکٹ میں لینڈ اور لینتھ. آپ کون سی لینتھ پہ, کون سی لینڈ پہ بالنگ کرا رہے ہیں, کنسسٹنسی ضروری ہے. احسان اللہ نے گلہ کیا اس کو اپنے ڈسپلن پہ کام کرنا چاہیے. کرکٹ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کرکٹ آنی چاہیے بلکہ آپ کی 24 آور کی لائف ہے, آپ کی ڈسپلن کیسی ہے, آپ بات کیسے کرتے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن کیسی ہے, آپ کہتے کیا ہے. تو احسان اللہ کو بالنگ ٹھیک ہے, وہ 140 150 بالنگ کر رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے اس کی ڈسپلن کی پرابلم ہے, تو اس کو وہ ٹھیک کرے گا, ٹیم میں آ جائے گا. اپنے بابر اعظم کی کیپٹنسی کو کافی زیادہ پریس کیا جا رہا ہے کہ شان مسعود کی کیپٹنسی میں مسلسل ہارتے جا رہے تھے, لیکن جب نیا کپتان آیا تو پاکستان جیت کے ڈگر پہ دوبارہ واپس آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ کیپٹنسی ہی مسئلہ تھی پاکستان کی ٹیم کا؟ دیکھیے کیپٹنسی ہمیشہ ہی ہمارا, میں سمجھتا ہوں, مسئلہ رہا ہے کیونکہ کیپٹن کا مطلب ہے لیڈر, اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ ٹیم کے لیے سوچتا ہے, خود سے پہلے بھی اس کی جو پرائیورٹی ہوتی ہے وہ ٹیم ہوتی ہے. شان مسعود برا نہیں تھا لیکن شان مسعود کو ابھی خود ٹیم میں جگہ بنانی ہے, پوری جگہ بنانی ہے. اس نے ایک پرماننٹ پلیئر ہونا, ایک سینئر پلیئر ہونا, اس میں بھی ٹائم مجھے لگ رہا ہے. لیکن بابر اتنی کرکٹ کھیل چکا ہے, اتنا پرفارم کر چکا ہے کہ اس سے وہ پریشر ہٹ چکا ہے انٹرنیشنل کرکٹ. اس بیچ میں اس پہ برا ٹائم آیا لیکن ابھی جس طرح اس نے سو کیا, کم بیک کیا, تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کیپٹنسی کے ساتھ آگے ٹیم کو اچھا لے کے جائے گا. اپنا بھی بتائیے گا تھوڑا سا کہ کوچنگ میں آ چکے ہیں پاکستان کی جانب سے, اگر آفر ہوتی ہے یا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کوچنگ کریں؟ یہی میرا تو ابھی یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں پاکستان ٹیم کا کوچ بنوں. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے لیکن جس طرح پلیئر سٹیپ بائی سٹیپ آتا ہے ایسے کوچز کو بھی سٹیپ بائی سٹیپ آنے چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری
बहुत जल्द हाई जैक लग जाते हैं और हम सीधे टीम के कोच बन जाते हैं, किसी बड़े टीम के हम हेड कोच बन जाते हैं। अभी मैं लेवल 2 कोर्स किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके असाइनमेंट पे लगा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं जूनियर्स के साथ काम करूँ, जूनियर्स के साथ खुद भी कोचिंग सीखूँ, उनको भी जो मुझे आता है उनको सिखाऊँ, और स्टेप बाय स्टेप एट दी एंड यही ख्वाहिश है कि जिस टीम में मैं अकेला हूँ अगर आप उसकी कोचिंग करते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। थैंक यू।